الثقلين والفريقين من عرب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل اور پروگرام تفہیم المسائل میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس پروگرام کے مرکز و محور عالمی شہرت یافتہ عالم دین ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو اپنا رکھتے ہیں ماشاءاللہ. انفرادی ایک سوچ، انفرادی ایک فکر ان کی گفتار سے ہمیں سنائی دیتی ہے. میں اور آپ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. آج بہت ٹائم کے بعد، بہت وقت کے بعد ہماری آپ کی براہ راست ملاقات ہو رہی ہے. مفتی محمد عامر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. تو آپ کی اجازت ہو تو میں آج حالات حاضرہ کے حوالے سے آغاز کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے چاروں طرف ناظرین جو صورتحال ہے، بے روزگاری ہے، پھر آپ کہہ لیں کہ وہ تعلیم و تربیت کا جو معاملہ ہے اس کا بھی ایک آپ انقطاع دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ رویوں کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں. ہماری انٹینشنز وہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ مس بیہیو کریں، لیکن چونکہ ٹینشن ہمارے سر پہ سوار ہے تو اس لیے ہم مس بیہیویئر کا بھی شکار ہو رہے ہیں. تمام تر باتیں ان حالات میں ہمارے اوپر مسلط ہیں اور اکثریت اس کا شکار نظر آتی ہے. ظاہر ہے روزمرہ کی معمولات زندگی کا یکسر تبدیل ہو جانا. ایک آدمی جو صبح و مساء اپنی ایک روٹین رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ انگیج رہتا ہے، گھر آتا ہے، تھکتا ہے، ہارتا ہے، گھر والوں کے ساتھ بولتا ہے، ہنستا ہے، کھیلتا ہے، سو جاتا ہے. اب ایک آدمی مسلسل چونکہ گھر میں ہے، کوارنٹین میں ہے، آلموسٹ آئسولیٹڈ ہے، تو یہ تمام تر بات حالات حاضرہ کو اگنور کر کے اگر ہم کسی موضوع پہ بات کریں، میرا خیال ہے مصعب یہ چونکہ قطعاً مناسب نہ ہوگا. حالات حاضرہ اور اسلام، کس طرح ہماری تربیت ہوگی، کس طرح ہمیں رہنمائی ملتی ہے. میں نے کچھ سوالات مرتب کیے ہیں، مفتی محمد عامر صاحب سے پوچھوں گا. آپ کے اور آج کے ان حالات میں موجودہ ذہن کے بھی یہی سوالات ہیں جو آج میرا موضوع ہے، حالات حاضرہ اور اسلام سے رہنمائی. مفتی صاحب قبلہ، فکری انتشار، ہر طرف فکر منتشر ہے. اب سوچ میں ان حالات میں کہ جب منتشر ہے سوچ، پازیٹیوٹی کیسے لائیں گے، پازیٹیوٹی کیسے قائم کریں سوچ کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلمان، آپ نے ایک بہترین موضوع کا وقت کے تقاضے کے مطابق انتخاب فرمایا اور بالکل صحیح بات ہے کہ فکری انتشار بھی ہے، عملی فساد اور بگاڑ بھی موجود ہے، رویوں میں تبدیلیاں بھی موجود ہیں. تو ایسی صورتحال میں کچھ باتیں ہیں اسلام کی جو ہمیں بڑی زبردست رہنمائی کرتا ہے. اور اس میں سب سے بنیادی بات جو ہے وہ انسان کی فکر منتشر ہوتی ہے تو معاملات بھی جو ہے وہ اس میں بگاڑ آتا ہے. بالکل صحیح. اور جب بھی انسان خطرہ اور نامناسب ناموافق حالات دیکھتا ہے تو اس کی وہم، اس کے خیالات، اس کے خطرات، اس کے خدشات بڑھ جاتے ہیں. جیسا کہ موجودہ حالات میں کہیں انسان کو جو ہے وہ معاشی اعتبار سے جو ہے وہ خطرات لاحق ہے تو کہیں جسمانی اور صحت کے اعتبار سے خطرات لاحق ہیں. اصل میں حالات جیسے بھی ہوں، اسلام ہمیں ایک جس یقین، جس بھروسے پر زندگی گزارنے کا ایک حکم دیتا ہے، ہم اس یقین کو اگر سامنے رکھیں، اس بھروسے کو، تو حالات کے تقاضے اور تھپیڑے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جیسا کہ آپ کو عہد رسالت اور سیرت نبوی میں نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک. میں ایک بات پہلے آپ کو ذکر کر دوں کہ اس وقت واقعتاً معاشی اعتبار سے بھی ایک تعطل نظر آتا ہے، جس طرح ملک کے حالات ہیں، دنیا بھر کے حالات ہیں. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو انسان ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک کا جو سفر ہے، یہ انسان اپنی کوششوں سے طے کرتا ہے یا اس کی لکھی ہوئی تقدیر اور حکم کے مطابق؟ مثلا آپ سوچیں جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، سانسیں کون دیتا ہے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کمال. واہ واہ واہ. خوراک کون دیتا ہے؟ غذا کون دیتا ہے؟ واہ. وہی دیتا ہے نا. وہی دیتا ہے بے شک. انسان کی کوئی آج تک ایسا سسٹم موجود نہیں ہے کہ وہاں پہ غذا فراہم کر سکے یا آکسیجن پہنچا سکے یا سانسیں دے سکے. وہ زندگی جب ادھر دے سکتا ہے تو پھر کیوں نہیں ان حالات میں انسان کو؟ پھر آپ دیکھیں بندہ پیدا ہوتا ہے، بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. زندہ کون رکھتا ہے؟ ہائے ہائے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ رکھتا ہے اور وہی رکھتا ہے تو آج بھی وہی رکھے گا. وہ رب العالمین ہے، بے شک. وہ پالنے والا ہے. صحیح. وہ کہتا ہے کہ ہم رزق دیں گے تم کو، تمہاری اولاد کو اور زمین پہ چلنے والوں کو، ہر جاندار کو. رزق کا ذمہ میرا ہے. اگر بندہ سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے یہ معاملات ہیں تو پھر یقیناً وہ خطرے میں گھرے گا. وہ اپنی سوچ کو مثبت کرے، بھروسے اور یقین کو، اپنے مرکز سے نہ ہٹے. وہ اپنے اس یقین اور بھروسے سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا نا تو اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے پہ سلمان ایسے یقین ہونا چاہیے. جب اس نے کہا میں رزق دوں گا
बंदा मोमिन का फिर ईमान ये होना चाहिए कि कोई उसे ला के दे दे, उस पर भी इतना एतबार ना हो जितना अल्लाह के जितना कहे अल्लाह पर, के कहे पर, क्योंकि ईमान ये कहता है। वाह। तो हम इस तरह सोचें। फिर दूसरी बात आप ये देखें कि जो बड़ी अहम बात है कि जिस तरीके से हम मतलब ख़बरें सुनते हैं ना मनफी, तो फ़ौरन खौफज़दा हो जाते हैं। ये फितरत है इंसान फितरत की। है, खौफ है अच्छा, इंसान। 2 खबरें अगर दिन भर में मनफी आ जाए तो हम कहते हैं हालात बहुत ख़राब है। सही। 3-4 खबरें भी आ गई। हालांकि इसी बात को आप चेक करें कि 24 घंटे में अगर 4 खबरें सही आई हैं तो बाकी सारी इसका मतलब खैर और सलामती की खबर है। पॉजिटिव है, बिल्कुल सही, बिल्कुल 4 के तरक्की अलावा है। बाकी सब कुछ दुरुस्त है। इसका मतलब ही ये हुआ ना हाँ। कि 4 खबरें नेगेटिव हैं। तो हम हमेशा नेगेटिव को देखते हैं। सलमान, मैंने सही पहले भी बात आपको है। कहा था कि ढलते सूरज को जब आप देखोगे तो उस वक्त चूंकि तारीकी और सन्नाटा होता है सही बात। तो दिल भी बैठने लगेगा। आप उभरते सूरज को देखोगे तो उमंगें बेदार होंगी। तो हम अगर बैड न्यूज़ सुनते हैं तो जो अच्छी खबरें हैं उस पर भी नज़र रखना। जो अल्लाह ताला ने हमें इस वक्त तक सलामती दी है उस पर भी तो गौर करें। शेख सादी कहते हैं कि मैंने इतने सफ़र किए कि मेरी जूतियाँ घिस गई। मैं अपनी जूतियों को देखता था तो बड़ी मायूसी होती थी, लेकिन एक शख्स गुजरा उसी वक्त जिसके पैर में जो माजूर था। तो जब मैंने उस माजूर को देखा तो मैंने शुक्र अदा किया। तो इन हालात में भी बंदा अपनी सोच को पॉजिटिव कर सकता है, ये सोच कर कि अभी भी मैं जिस हालात में हूँ वो मकाम शुक्र है, क्योंकि लोग पता नहीं किस किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे कॉलर है हमारे साथ, मुसाब ने शामिल कर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं कराची वरहमतुल्लाह। से बात कर रही हूँ। जी क्या सवाल है आप? मुझे ये पूछना था कि मुझे बताइए जो खून के गड्ढे होते हैं इनको पाक करने का क्या तरीका है? छोटे बच्चों के भी ठीक है, साथ पाक। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप इंशाल्लाह आपका सवाल शामिल करेंगे। जी मुफ्ती साहब, मैं आपकी अगर बात कंप्लीट हुई है तो एक सवाल मेरे जहन में। साहब आपने अमली बिगाड़ की भी बात की और ज़ाहिर है आपकी तमाम तर गुफ्तगू से नज़र आता है कि इस वक्त जो प्रैक्टिकली एक अमली बिगाड़ है वो आप हर तरफ हमें नज़र आ रहा है। अब इस तमाम तर मामले के लिए कोई बेहतरीन हिकमत अमली बताएं जिसे अपनाया जाए तो हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनमें से, अब आपने जैसा कि बताया कि हर आदमी नेगेटिव साइड पर एक इस तरह मतलब टिक के बैठ जाता है कि सारा दिन फिर पॉजिटिव उसे न्यूज़ आती रहे लेकिन नेगेटिव न्यूज़ उसके दिमाग पर सवार हो जाती है, मुसल्लत हो जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल। अब कोई तो टेक्निक बताएं कि उस नेगेटिव न्यूज़ से निकलकर पॉजिटिव साइड पे हमारा ध्यान लगे, हम मशाज बशाश हों। मतलब सीधी सी बात है कि अगर नेगेटिविटी आपके सामने है तो उसको बैलेंस करेगी कोई पॉजिटिविटी, कोई अच्छी खबर। अच्छी खबर कैसे आएगी? सही, अच्छे रवैयों से, अच्छे हिकमत अमली से अगर कोई बेहतर हिकमत अमली अपनाई जाए तो नताइज भी बेहतर आएंगे, ख़बरें भी बेहतर आएंगी उसके बाद। ठीक है ना? तो आपको चाहिए इस वक्त जहाँ मनफी ख़बरें आ रही हैं वहाँ मुस्बत ख़बरें भी आपको मिलनी चाहिए। असल तो ये है। और कैसे मिलेंगी? हिकमत अमली। हाँ, हिकमत अमली देखें, अच्छी ख़बरें और अच्छी हिकमत अमली ये तब ही हो सकती है। अल्लाह ताला कहता है मैं उस कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक खुद अपनी हालत ना बदले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं वो कुछ करे और उसने अपना कानून बता दिया कि जब तुम खुद को बदलोगे तो मैं तुम्हारे हालात बदल दूंगा। वाह, मैं तुम्हारा निज़ाम बदल दूंगा, निज़ाम सिस्टम बदल दूंगा। वाह, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो कौम अपनी हालत बदलने की कोशिश करे, वरना अल्लाह कहता है मैं नहीं बदलता। क्या बात। एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज़ कम आ रही है आपकी। हेलो जी, आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी। हेलो हेलो, मैं बात कश्मीर से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि जो मेरी आंटी है उनकी उम्र 57 साल है। 57 ईयर्स, ठीक है जी। 18 साल से वो अपने खामन से अलग रहती हैं, अपने मैके में रहती हैं। अच्छा, उनकी तलाक को अभी 1 माह हुआ है, लेकिन उनकी जो इद्दत है उसमें वो अपने एक जनाजे पे भी गई हैं, लेकिन पर्दे में। तो बाद उनका ये कहते हैं कि वो पर्दे में आगे पीछे जा सकती हैं, तो शरीयत क्या हुक्म देती है इस बारे में? किसके जनाजे में गई हैं? आपकी बात को मैं समझ नहीं सका। मतलब बाहर जनाजों में गई हैं, पर्दे में? जी, एक जनाजा हुआ अपना, मतलब रिश्तेदार थे, ठीक है, उनके यहाँ जनाजे पे गई हैं लेकिन पर्दे में गई हैं, तो क्या शरीयत का क्या हुक्म तो मेरी है? बहन आप इद्दत में वो 18 पाए जा सकती हैं, आपने स्कूल 18 में? साल का जिक्र किया है। 18 साल तो इद्दत का दौरान या नहीं है? आप कह रही थी दौरान है। ठीक है मुफ्ती साहब ने समझ लिया आपका सवाल, इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। नाज़रीन कराम, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हालात हाज़रा में इस्लाम किस तरह रहनुमाई करता है। मुफ्ती साहब माशाल्लाह बहुत उम्दा अंदाज से हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। ब्रेक के बाद 1-2 सवाल और हैं, इंशाल्लाह मुझसे आपसे करूँगा।
قين من عرب ومن वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल है आपका? सलमान भाई, दो सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि अगर अत्तहियात पढ़ते हुए कुछ लफ्ज मिस हो जाएं तो क्या ऐसी सूरत में सजदा साहब करना होगा? अत्तहियात पढ़ते हुए अगर कुछ लफ्ज मिस हो जाएं, हाँ जी। अच्छा तो क्या ठीक है, सजदा साहब करना होगा? अच्छा। और दूसरा सवाल ये कि दुनिया और आखिरत की में सादत किस तरह से हासिल हो सकती है? दुनिया और आखिरत में सआदत, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, अभी आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत नहीं बदलती, खुद नहीं बदलती। हम किस तरह अपनी हालत को बदलें तो अल्लाह ताला भी हमारी हालत और हालात को बदल दे? कोई सलमान, अपनी हालत को बदलने का मतलब हम इस वक्त जिस हालत में मुब्तला हैं एक इज्तिमाई सानिए का शिकार हैं। तो ज़रूरत ये है कि इज्तिमाई सतह पे हमारे जो रवैये हैं, ठीक है, हमारी जो गलतियाँ और कोताहियाँ हैं, हमारी जो खामियाँ और ख़राबियाँ हैं, हम अपने आप को रिविज़िट करें, रिव्यू करें और उन अपने रवैयों को रिमूव करें जो हमारे अंदर मिन हैसुल कौम पाई जाती हैं। मसलन बदअहदी, धोखा, जुल्म, वादा खिलाफ़ी, ख़यानत, ये सब चीज़ें मिन हैसुल कौम पाई जाती हैं। यानी इसमें से एक एक ख़राबी को जब आप उठा के देखोगे तो साबका अक़वाम पर अज़ाब आए थे जी, एक एक ख़राबी वो है, एक पर और एक हम में एक पर करोड़ों जमा है। तो ये इज्तिमाई तौर पे जमा है। तो जब आप देख रहे हो कि एक इज्तिमाई साने का हम शिकार हैं, इन हालात में भी अगर हम अपने रवैयों को नहीं बदलते हैं, अपनी मामलात को नहीं बदलते हैं, अपने तौर तरीक़ों को नहीं बदलते हैं, उसी रविश पर बरकरार हैं जिस रविश पर इससे पहले थे, तो अब हालात कुछ और हैं। अगर हालात तब्दील करना चाहते हो तो ख़ुद को बदलना पड़ेगा, उन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। ये जितना जो कुछ करते आए हम, लापरवाहियाँ, खुदा की नाफरमानियाँ, अब पकड़ आ गई है। अगर अब हम तौबा करके अपने रवैयों को नहीं बदलते हैं, इन बद अखलाकियों को नहीं छोड़ते हैं, बदउनवानियों को नहीं छोड़ते हैं, तो यकीनन फिर इसके नताइज बुरे आएंगे। वो तो कहता है मैं नहीं बदलूंगा जब तक तुम खुद को नहीं बदलते। सही बात है। वो तो क्लियर कहता है कि पहले खुद को बदलो फिर मैं तुम्हारे हालात बदल दूंगा। और वो जब हालात बदलेगा तो हमारे तस्वुर से मावरा है कि बंदा मोमिन फिर कहाँ तक तरक्की पाता है। और अगर वो तवज्जो हटा दे, वो कहता है कि मैं नहीं बदलूंगा, तो फिर बंदा तबाही में भी फिर कहाँ तक जाएगा कुछ कह नहीं सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, हमारी एक अजीम तारीख है इस हवाले से और हमारे पास शवाहिदात मौजूद हाँ, है। बिल्कुल। लेकिन न जाने क्यों किस डगर पर इस फानी दुनिया में इंसान फानी होकर रह गया मुसाब। कोई भी काम उसका अपने मफाद से खाली नहीं है। वो किसी मौके को, सानिया को जाने नहीं देता, लोगों से मतलब उनकी मजबूरियों के फ़ायदे उठाता है, जिसकी वजह मुसाब आपके सामने अब ज़बरदस्त आपने इरशाद फरमाया। मुसाब, अभी आप इरशाद फरमा रहे थे ना, आपकी गुफ्तगू से मुझे लगा कि ये अखलाकी बिगाड़ है ना एक तरह से हमारा। जी। अच्छा, वो इस वजह से क्योंकि वही बात है, रूटीन हमारी पूरी समझें उसकी खाल उधेड़ के रख दी गई है इन मामलात की वजह से। अब रवैयों की तब्दीली जो है, ये जो बिहेवियर की चेंजिंग है हमारी, ये कैसे मुमकिन है? मतलब रवैयों का तब्दील होना कैसे मुमकिन है? असल में ये जो आपने अखलाक की जो बात की है ना अभी, ये एक इंसान का, आपने बल्कि शुरू में भी कहा था कि जब टेंशन होती है तो ऑटोमेटिकली इंसान के रवैये तब्दील हो जाते हैं। जब कोई ख़तरा, कोई खौफ, कोई नुकसान, कोई अंदेशा होता है, ये फितरी चीज़ है, मूड ऑफ हो जाता है। तो हम जो अपनी इस्तिलाह में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मूड ऑफ हो गया और ऑन हो गया, ये ऑन ऑफ जो है वो हमारे हालात पे डिपेंड कर रहा होता है। और इसका वाज़े मतलब सलमान ये भी हुआ कि हम हालात के खिलौने हैं। बताइए। मतलब हम हालात के बिल्कुल धारे में बटे हुए हैं कि वो हालात जिस तरफ हमें चाहे, इसके बावजूद कि अशरफुल मखलूक है। सलमान, हज़रत आयशा कहती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी घर तशरीफ़ लाते थे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। अब आप सोचें, कभी बदर से आ रहे हैं, कभी ओहद से आ रहे हैं, अल्लाह, चेहरे पे मुस्कुराहट, चेहरे पे मुस्कुराहट है। क्या कुछ नहीं जब झेल भी के घर पे आते थे। आपने एक मौके पे कहा था, मैं आज तक नहीं भूला प्रोग्राम में, आपने कहा कि न जाने क्या क्या सऊबतें मक्के में झेल कर, और जब पहुंचे हैं मदीने में तो खड़े होकर अल्लाह की दावत दी, ये नहीं बताया मैं क्या कुछ झेल कर आया हूँ। मेरा क्या, अल्लाह अकबर। तो जो मुशक्क़तें हुजूर ने उठाई, जो सऊबतें उठाई, जिस जंगों से, जिन हालात से, जिन सऊबतों से रोज़ाना आप दो चार होते थे, लेकिन जब घर जाते थे, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा दफ्तर में मसला हो जाए, क्या बात है, उसके बाद जब घर में जाते हैं
تو پہلے جو سامنے آئے سب سے پہلے بیگم مار ہوتی دیتے ہیں ہے، سب سے پہلے، بم اس صحیح پر بات، مارتے صحیح ہیں۔ کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کتنی بار کہا ہے کہ راستے میں یہ چیزیں مت رکھا کرو، یہ چپل ادھر کیوں پڑی ہوئی ہے، ہمارے جو رویے ہیں، یہ آپ یعنی نے بڑی معمولی سی زبردست چیز ہم پہ اتنی اثر انداز ہو جاتی ہے، واہ، اور ادھر اللہ کے رسول کو دیکھو تو انسان اشرف المخلوق ہے۔ اشرف المخلوق کا مطلب یہ تھا کہ حالات کے باوجود اس کا خود پر کنٹرول ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ معمولی سے حالات خراب ہوں تو اس کے رویے بگڑ جائیں، اس کی روٹین بگڑ جائیں، اس کے اخلاق بگڑ جائیں، بیہیویئر ختم ہو جائیں، مطلب وہ اشرف المخلوق نہ رہے۔ پھر مطلب یہ چیز انسان جو کو، پوائنٹ آپ نے اٹھایا یہ ہمارا بیسک اور پیرالل ایرر ہے جسے ریموو کرنا پڑے گا۔ جی ہاں بالکل، انسان بات پہ جو انسان کا گھر میں جو عالم ہے اور جا کر وہ جو کر رہا ہے، اور آپ نے کہا حضور اللہ اکبر، یعنی ہم نے حضور کی سیرت سے بالکل ہی نظر ہٹا لی ہے، بالکل نظر ہٹا لی۔ مسلمان اگر نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتا ہے تو اس کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا جس واقعے کے لیے حضور کی سیرت رہنمائی نہ کرے۔ کیا بات ہے، اس کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا کہ سیرت اس کے لیے رہنما بن کے نہ کھڑی ہو، مطلب اس کو پتہ چل جائے گا مجھے اس موقع پہ کیا کرنا ہے، کیسا رویہ رکھنا ہے، کیا حکمت عملی اپنانی ہے، کیا بیہیویئر کرنا ہے۔ آگ میں بھی چلے گا تو ٹھنڈک محسوس کرے گا بالکل ایسا ہی اگر حضور کی سیرت سے اس نے فائدہ اٹھایا۔ تو ہم کہاں مطلب سیرت کے نام سیرت النبی کی مجالس کر لیں یا سیرت النبی کے سالانہ جلسے کر لیں، وہ اپنی جگہ پہ باقاعدہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک خاندان کے اندر، ایک ادارے کے اندر، ایک گھر کے اندر، ایک فیملی کے اندر حضور کی سیرت کا تسلسل کہاں ہے؟ مطلب کسی سے پوچھو حضور کے اخلاق، حضور کی زندگی، حضور کے معاملات، حضور کی عبادتیں، حضور کا خاندانی، حضور کا تعلیمی معاملہ، یہ سب چیزیں تو ہمیں مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کس طرح کیا کرتے تھے، بس یہ پتا تھا وہ اللہ کے رسول تھے، آئے تھے اسلام لے کر اور ہمیں دے کے چلے گئے، بس یہ شارٹ کٹ پتہ ہے۔ مطلب حضور علیہ السلام نے ایک ایک چیز برداشت کی ہے اللہ کے رسول ہونے کے باوجود۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا تھا نا آپ چاہیں تو یہ وادیاں خزانے بن کے آپ کے ساتھ رہیں، آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہ بنا دے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ ان مراحل سے گزرے ہیں جس سے امت کو گزرنا ہے، بالکل، تاکہ ان کے لیے اسوہ بن سکے اور ان کے لیے رہنما کوئی چیز بن سکے۔ وہ صاحب ایک کالر کو میں شامل کروں گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں جائز ہے کسی کو اپنا ہاتھ دکھانا کہ ہماری قسمت میں کیا اچھا، ہے؟ ہاتھ دکھانا، ہاں بالکل، ایسٹرولوجر جو ہوتے ہیں سب ہاتھ دکھانے والا جو معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، اسلام میں یہ جائز ہے یعنی۔ مفتی صاحب قبلہ، اخلاقی بگاڑ کے حوالے سے آپ نے کیا خوبصورت مثال دی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک تو دیکھیں عالمی سطح پر وبا کو ہم فیس کر رہے ہیں نا، اور یہ انڈیویجول بیسس پہ بھی ہے اور اجتماعی سطح پہ بھی نظر آ رہا ہے، اور جہاں آپ نے حضور کی مثال دی وہ تو ایک تنہا فرد ہیں کہ دنیا اجتماعی سطح پہ جن کے لیے وبائیں کریٹ کر رہی ہوتی تھی، اور پھر بھی ثابت قدمی کا یہ عالم تھا، پھر بھی مستقل مزاجی کا یہ عالم تھا سب۔ ویسے میں ایک بات بتاؤں، کبھی کبھی آپس کی بات ہے، یہ جملہ منہ سے نکل جاتا ہے حضور کی سیرت پڑھ کے کہ ہاؤ از دس پاسبل، بندہ انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے یار۔ بہرحال اس پہ میں چاہتا ہوں ایک دو جملے، پھر تعلیم و تربیت کا انقطاع پہ بھی مجھے بتا دیں جو حالات۔ اصل میں دیکھیں نا کہ یہ جملے واقعتاً نکلتے کہ یہ پوسیبل ہے اگر یہ تحریریں اور یہ تقریریں ہم تک پہنچتی، لیکن ہم تک تحریریں اور تقریریں نہیں پہنچی ہے، باقاعدہ حضور کا اسوہ، حضور کا عمل، حضور کی سنت، حضور نے کس طرح زندگی بسر کی، قرآن نے گواہی دی، خود حضور نے یہ جھیلا ہے، اللہ باقاعدہ ان چیزوں کو حضور علیہ السلام نے فیس کیا ہے۔ ایک یہ ہو کہ آپ کو کہا جائے کہ ایسا موقع ہے تو یہ کرنا، اور حضور نے ویسا موقع جھیلا کر کے دکھایا، اللہ اکبر، تو کتنا بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا اب یہ بات ختم ہو گئی کہ انسان کہے کہ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر صرف کتاب اترتی تو انسان کہتا کہ کیا یہ قرآن پر عمل کرنا ممکن ہے؟ تو اللہ کے رسول آئے، اس کو ایکسپوز کر کے دیا، اس کی ایکسپوزنگ بتائی، اس کا عملی آسپیکٹ بتایا، اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ممکن ہے یا نہیں۔ یہ بحث ہی ختم کر دی جب اللہ کے رسول آئے تو کتاب کے ساتھ صاحب کتاب آئے، اس کی ڈیمونسٹریشن۔ اچھا موسیٰ، میں جو انسانی فطرت اور جبلت ہے نا اور اس کے جو تقاضے اور معاملات ہیں، حضور سے نہ پہلے اور نہ حضور کے بعد تابد ایسی سیرت نہیں دیکھ رہا ہوں۔ لوگ اسے اگر رول ماڈل باخدا بنا لیں، آپ کی بات صحیح ہے مفتی صاحب، معاشرہ
وہ جو پروان چڑھے گا اور وہ جو ترقی کی منازل ہم طے کریں گے، ہمارے وہم و گمان میں جو ترقیاں نہیں ہیں، جن کی دوڑ میں ہم پوری صدیاں گزار کے چلے جاتے ہیں دائرے فانی سے، مگر اس ترقی کے پہلی سیڑھی کو بھی نہیں پہنچتے، ہم ان ترقیوں کو یوں سر کر جائیں گے اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ کاش وہ اپنا لے، کاش، یہ پوری امت کا المیہ ہے، بالکل صحیح بات مجھ ہے، سمیت آپ سمیت سب کا، واہ، کہ ہم بالکل صحیح، جو اس وقت تنزلی کا پسپائی کا شکار ہے وہ یہی ہے۔ جی بریک لوں گا، انشاءاللہ بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے تفہیم المسائل میں۔ آج سیر حاصل باتیں ہو رہی ہیں حالات حاضرہ میں ہم کس طرح رہنمائی حاصل کریں گے جبکہ چاروں طرف بے روزگاری ہے اور آپ کہہ لیں عدم امید کی ایک دنیا، اور اس میں عدم امید کے ماحول میں ہم کس طرح جی رہے ہیں، وہ صاحب نے بہت اچھے انداز سے رہنمائی کی۔ بہرحال ہم ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، کچھ سوالات آپ کے میں چاہوں گا کہ فوراً لے لیے جائیں تاکہ ایک دو سوالات میرے رہ گئے، وہ صاحب سے مجھے بات کرنی ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ سجاد بول رہا ہوں پشاور سے۔ میں نے کہا ہم نے قبل ایک ہیلو جی کیا سوال ہے آپ کا، بولیے۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے ایک قبرستان اور مسجد کے لیے ایک وہ دی تھی کہ قبرستان میں ایک مسجد آپ کی بات، جی وہ وقف دی تھی، لیکن دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا اس کے ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ان دا وے آف مفتی صاحب لینڈ ہم اس کی بات آپ سے پوچھنے جائیں گے، وہ جو بول رہے ہیں کہ ہم نے اس کو یوں کیا۔ بہرحال آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ میں مفتی صاحب سوالات کے جوابات آپ سے چاہتا ہوں، اور ایک سوال میرا بہت اہم ہے، پلیز آپ یہ جوابات کمپلیٹ کریں۔ میں سوال ٹھیک ہے، یہ خون جو ہے نا ناپاک ہوتا ہے، اچھا، تو جس طرح پیشاب اور دیگر ناپاک چیزوں کو پاک کیا جاتا ہے نا ٹھیک ہے، کپڑے سے 3 بار دھو کے، 3 بار بالکل اسی طرح خون کو بھی پاک کریں گے۔ صحیح۔ یہ جو انہوں نے اپنی آنٹی سے متعلق بات کی، 57 سال کی ہیں، پھر 18 سال سے الگ ہو گئیں اور 1 ماہ قبل ہی طلاق ہوئی ہے، صحیح، تو طلاق ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے عدت طلاق میں وہ ہیں، اچھا ہیں، تو صحیح، میں نے وہ نہیں سنا۔ عدت کا جو حکم ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ پھر کہیں نہیں جائیں گی، ٹھیک ہے، اور ان کا نہ جانا کسی کی میت میں یہ کسی کے لیے قابل اعتراض اور قابل عیب بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ عدت میں ہے، ہاں، اور شریعت اس بات سے منع کرتی ہے، سب کو پتہ ہے، لہٰذا ان کو جانا نہیں چاہیے عدت کے دوران۔ اچھا مجھے صاحب لاسٹ کالر ایک لے لوں میں، جی، اس کے بعد انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ماں اپنے بیٹے کی قبر پہ جا سکتی ہے؟ ماں اپنے بیٹے کی قبر پہ، اچھا اور کوئی بات؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ اگر طلاق ہو جائے لیکن اس کے چند دن بعد ہی میاں کی ڈیتھ ہو جائے، اچھا، تو کیا وہ آیا طلاق ہو جائے گی؟ اچھا طلاق ہو جائے اور چند ہی دن کے بعد میاں کی ڈیتھ ہو جائے، یعنی طلاق واقع ہونے کے بعد، چلیں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے بالکل شامل کریں گے۔ جی مفتی صاحب جوابات۔ یہ اتحیات کے الفاظ اگر کچھ مس ہو جائیں تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ اگر اتحیات قاعدہ اولا میں کچھ الفاظ مس ہوئے تھے تو سجدہ صاف نہیں کرنا پڑے گا، لیکن آخری جو قاعدہ ہوتا ہے 2 رکعت نماز میں تو ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے، وہ آخری کہلاتا ہے، 4 رکعت والی میں جو دوسرا قاعدہ ہوتا ہے اس میں اتحیات کے لفظ اگر مس ہو جائیں تو پھر سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ میری بہن نے پوچھا کہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں کیسے حاصل ہوں گی اسلام میں؟ حضور علیہ السلام نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے پہلی بار جب اسلام کی دعوت دی تھی نا تو یہی فرمایا تھا کہ اسلام کو جو دین میں پیش کر رہا ہوں قبول کر لو، اس میں دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بہن نے کہا کہ ہاتھ دکھانا جائز ہے، یہ جو پامس کو دکھاتے ہیں، تو دیکھیں یہ ہاتھ دکھانا جو ہے نا، اور اس پر خاص طور پہ اعتبار اور یقین کرنا، یہ بالکل منع ہوتا ہے۔ مطلب اسلام جو ہے وہ انہی جہالتوں کے خاتمے کے لیے آیا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ پامس کے پاس علم ہوتا ہے جس سے وہ ایک حساب کتاب لگاتا ہے، لیکن حساب کتاب لگانا وہ اس کا قطعی نہیں ہوتا۔ کل کیا ہونے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، یہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتاتا تھا، کسی اور پر وحی نہیں اترتی۔ یہ وہی والی بات ہے انٹینشنز پہ ٹینشنز کا مسلط ہو جانا، اگر کوئی غلط بات کر دی اور اسی پھر اس بات پر لوگ وہم کر لیتے ہیں کہ یار اس نے پامس نے یہ بتایا تھا، اب میں اس کے خلاف تو نہیں کروں، یہ غلط ہے، پھر بندہ اللہ سے ہٹتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرنے والا ہے یہ کسی کو کیا پتہ ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ بھائی نے ابھی ذکر کیا کہ قبرستان میں کوئی زمین مسجد کے لیے وقف کی تھی، مسجد بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی، بہرحال نیت تو ان کی تھی، مسجد کے لیے وقف کی تھی یا مسجد ہی وقف کی تھی،
تو اس پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے، اگر وہ قبضہ کر کے نماز ہی پڑھاتا ہے، عمل تو برا ہے، عمل تو غلط ہے ٹھیک ہے، کہ خدا کے گھر پہ قبضہ، مطلب حیرت کی بات ہے، حیرت ہے، صحیح یہ بھی ہمارے معاشرے میں سن کے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ اگر نماز ہی کو قائم رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، ان کا جو مقصد تھا وہ تو جاری ہے، اور اس کا عمل جو ہے وہ قابل گرفت رہے گا۔ بالکل صحیح۔ وہ سب جو خدا کے بندوں کے گھر پہ قبضہ کر سکتے ہیں تو وہ خدا کے گھر پہ بھی کر ہی سکتے ہیں، جو خدا کے بندوں پہ رحم نہیں کرتے، آپ کی والی بات۔ اچھا جی ہاں، آگے بالکل۔ مزید۔ ماں اپنے بیٹے کی قبر پر، اصل میں ماں اور بیٹے کا مسئلہ نہیں ہوتا، ویسے تو جانے میں ممانعت نہیں تھی خواتین کے قبرستان میں، لیکن احتیاطاً جو ہے وہ منع کیا گیا تھا کہ فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اصلاً منع نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کے جذباتی نہیں ہوتی ہیں اور وہاں پہ کوئی بدنگاہی کا، بے پردگی کا اندیشہ نہیں ہے تو اصلاً اجازت ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن حکمت عملی کے حکمت تحت عملی، ہاں، سوسائٹی، بالکل ٹھیک ہے جی مصعب۔ اچھا، طلاق کے بعد انتقال کے حوالے سے کہا کہ طلاق کے فوراً بعد انتقال ہو گیا تو کیا نکاح باقی رہے گا کہ نہیں؟ حالانکہ طلاق دے دی تو طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے، اور عدت کے دوران اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو جو نکاح کے احکام ہوتے ہیں یعنی وراثت کے، وہ جاری رہیں گے اور ان کو وراثت ملے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مصعب، میں آپ سے ایک سوال رہ گیا تھا، میں چاہتا ہوں اس کو لاسٹ میں، اور اس کو پھر میسج بھی آپ کنوے کر دیجیے کہ ہمارے پاس 3-4 منٹ بچے۔ مصعب، اب ان حالات میں، حالات حاضرہ میں جو وبا زدہ ماحول ہے، اس کے اندر تعلیم کا بھی انقطاع دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مدارس بند ہیں، مراکز بند ہیں، اور جب تک بندہ محو تعلیم رہتا ہے وہ تب تک محو تربیت بھی رہتا ہے، اور ایک دم سے اس کا انقطاع ہو جانا بندے کے ذہن کو بھی اور بندے کے عمل کو بھی کس ڈائمنشنز کی طرف لے جا سکتا ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ کیا فرمائیں؟ نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ تعلیم انتہائی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے۔ اسلام کا بنیادی مقصد جو ہے وہ مقاصد میں سے ایک اہم مقصد کہ جہالت کا خاتمہ تھا، علم کی شمع کو فروزہ کرنا تھا، علم کی ترویج کرنا تھا، یہ اہم ترین مقاصد میں سے۔ حضور نے فرمایا نا کہ بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، حضور نے فرمایا نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حضور خود معلم بن کے آئے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ اور تعلیم کی ضرورت کا سلمان آپ اندازہ لگاؤ کہ جس زمانے میں اسلام کا نام لینا اور لا الہ پڑھنا مشکل تھا، اس وقت بھی دار ارقم میں اللہ کے رسول نے تعلیم منقطع نہیں کی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ تعلیم کتنی ضروری ہے۔ دار ارقم میں چھپ چھپ کے سلسلہ جاری کیا، اور جس وقت جو ہے وہ کسی طریقے سے پیغام جو ہے وہ تعلیم کا جو ہے وہ گیپ آ گیا، کمیونیکیشن گیپ آ گیا، تو آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ یہ جو خطبہ دیا ہے اس میں جو موجود ہے وہ غیر حاضر کو پہنچا دیں۔ آپ دیکھیں، کنوے کر دیں، کنوے کر سٹائل دیں، کیا اپنا ہے، اور پھر باقاعدہ حضور علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع تحریر فرمایا، یعنی جو میڈیم تھا اس کو یوز کیا، سبحان اللہ۔ اور اسلامی تعلیمات کتنے لوگوں نے طلب کی، حضور نے لکھوا کے بھیجوائی ان تک جن تک ڈائریکٹ براہ راست رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ آج یہی صورتحال ہے، کتنا ہاں زبردست۔ تو حضور علیہ السلام کا اسوہ ایسے موقع پر بھی موجود ہے کہ براہ راست بالمشافہ اگر تعلیم مشکل ہو تو اس میڈیم اور ریسورسز کو یوٹیلائز کیا جائے کہ جس کے ذریعے وہ غیر حاضر تک تعلیم پہنچا سکتے ہو، ان ابلاغ کو، ان ذریعوں کو باقاعدہ عمل میں لایا جائے۔ یعنی آپ کی بات ہے if they can work at their home، لازمی ہے۔ نہیں، if they can work at their home تو they can study at their home also، آرام سے پڑھ سکتے ہیں، تعلیم و تربیت بھی گھر میں ہو سکتی ہے۔ آج آپ جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ باقاعدہ بالکل صحیح دی جا سکتی ہے، بلکہ مصعب ایسا ہو بھی رہا ہے، ویسٹ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہیں پاکستان بھیجا گیا حالات کی وجہ سے، اور انہوں نے کہا ہم آن لائن اسٹڈیز کے ساتھ آپ کے ساتھ سیشن کرتے رہیں گے، آپ فارغ نہیں ہیں آپ کی اسٹڈیز درمیان، یعنی ہمیں بھی بہرحال اس حکمت عملی کو اپنا۔ مصعب میرا وقت ختم ہوا، آپ کا بہت شکریہ، خوبصورت گفتگو رہی ماشاءاللہ آج کے موضوع پر، اور آپ نے حالات حاضرہ پر رہنمائی بھی کر دی، اور میرے موضوع کو آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، یہ آپ کی بڑی مہربانی۔ میں یہ بھی تعلیم ہی تھی لوگوں کے لیے کیو ٹی وی کی طرف سے، بالکل ظاہر ہے کیو ٹی وی ادارہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اور ہر دفعہ ناظرین میں یہ بھی آپ سے شیئر کروں کہ موضوع جو ہوتا ہے ایسا نہیں ہے یہ براہ راست نشریات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو پہلے سے تیار کیا جائے، پلان کیا جائے۔ ہم یہاں جب پروگرام شروع کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت موضوع جو ہے وہ میرے ذہن میں آتا ہے، سوچتے ہیں، مصعب سے ذرا سی بات بھی نہیں ہو پاتی، پروگرام شروع ہوتا ہے، پھر مصعب ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اور پھر سرپرائز ہوتا ہے میرے لیے ان کے جوابات کی شکل میں۔ مصعب بہت شکریہ، آج بھی آپ نے ہمارے رہنمائی کی۔ ناظرین اکرام، بس میں اسی بات پر، یہ جو مصعب نے کہا نا کہ بندہ مومن کے لیے، جب فکری انتشار میں نے پہلا سوال کیا تھا تو بندہ مومن کے لیے چونکہ اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ کیا، میں یہ 2 شعر پڑھتے ہوئے آپ سے بس رخصت ہونا چاہتا ہوں، گفتگو کا وقت بھی نہیں ہے اور میں کرنا بھی نہیں چاہتا۔ پیدا سکندر کو کس نے کیا تھا،
حاتم کے ہاتھوں سے کس نے دیا تھا؟ مایوس جانے کو کس نے کہا تھا؟ ہم نے تو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ تھرسڈے ہوگی ملاقات، اور تب تک کے لیے حشاش بشاش رہیے، ایکٹیو رہیے، یہ حکمت عملی اپنائیے جو آج مفتی صاحب نے بتائی ہے۔ انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ اس وبا زدہ ماحول میں بھی آپ اتنے حشاش بشاش اور پر مسرت نظر آئیں گے جتنا آپ نے ایکسپیکٹ اس سے پہلے بھی نہیں کیا تھا۔ اگر آپ نے آج کے پروگرام سے استفادہ کیا، اگر آپ نہیں دیکھ سکے تو یوٹیوب پر کیو ٹی وی کے آفیشیل چینل پہ آپ ہمیں جوائن کیجئے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد سید الکونین